یہ انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں بھی پیش کی ہوئی ہے۔ کرونا وائرس والے کلپ میں بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے طاعون کے مرض کے بارے میں، وبائی امراض کے بارے میں فرمایا کہ جہاں پہ پھیلی ہو وہاں آپ نے نہیں جانا۔ تو آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر وہاں سے بیماری یہاں لے کے آ رہے ہیں، اور ان کے لیے حکم ہے کہ جو وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے جہاں پہ بیماری نہیں ہے۔ یہ WHO نے جو ڈیسیژن کیا ہے، یہ تو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور مسلمانوں کا اس پہ عمل ہے الحمدللہ۔ اور اس کے اندر حد درجے کی خیانت کی ہے، میں لائیو کہہ رہا ہوں۔ اسے یا اس کے کسی حواری کو ہو کہ نہیں کی تو وہ مجھ سے بات کرے، میں ابھی دکھاتا ہوں کیا کی ہے۔ دین سرکار کا اور اس سے 2 نمبری، یہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر، اور صرف بخاری شریف میں ہی نہیں بلکہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 5728، باب کا نام ہے باب ما یذکر فی الطاعون، یہ صحیح بخاری شریف کا باب ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم سن لو کسی زمین میں طاعون ہے تو اس میں نہ داخل ہو۔ وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب کسی زمین میں طاعون واقع ہو جائے، حال یہ کہ تم اسی میں ہو، فَلَا تَخْرُجُوا، تو مت نکلو، منہا، اس سرزمین سے۔ تو اس کے دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے، کہ جس میں یہ ہے کہ فلا تقدموا، پھر تم وہاں نہ جاؤ جہاں پہ طاعون کا مرض تم نے سن لیا ہے، اس جگہ نہ جاؤ۔ اب اس حدیث شریف کے لحاظ سے یہ انہوں نے دلیل اپنی بنائی ہے اور اس کے مفہوم کو بگاڑا ہے، جو امت میں کسی نے نہیں لیا تھا 14 صدیوں میں۔ ان کو کیا مجبوری ہے وہ مفہوم بنانے کی جو امت کے اندر 14 صدیوں میں جس کو ریجیکٹ کیا گیا، جس کے خلاف دلائل دیے گئے۔ آگے کیا اپنی طرف سے کہتا ہے، تاکہ اس کے جراثیم تم ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ اب یہاں اس حدیث کے ماخذ کے ساتھ اور جو اس کے اندر گڑبڑ ہے وہ سارا مطلب میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر تو امام طحاوی، انہوں نے اتنی بڑی کتاب کے 6 صفحے اس پر لکھے ہیں۔ امام طحاوی کی یہ جلد نمبر 2 ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے لحاظ سے یہ واضح کیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے کہ جہاں طاعون ہے تم سن لو تو وہاں نہ جاؤ، جہاں طاعون ہے تمہیں پتہ چل جائے تو وہاں نہ جاؤ، اس پر آ کے باقاعدہ سوال کر کے جواب دیا کہ اس پر تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے وَذَلِكَ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، پھر طاعون سے ڈر گئے؟ یعنی اس سے تو یہ کنسپٹ آ رہا ہے کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں ہے طاعون وہاں سے باہر نہ نکلو، اور جہاں ہو وہاں نہ جاؤ، اور نہ جاؤ سے بھی طاہر القادری استدلال کر رہا ہے کہ اسی لیے اسلام نے 14 صدیاں پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بیماری ہے تو بچ کے رہو، نہ جاؤ ادھر، احتیاط کرو اور کٹ آف ہو جاؤ۔ تو یہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار ڈرا رہے ہیں۔ تو امام طحاوی نے کتنے وقت پہلے ان ساری باتوں کا جواب دیا۔ تو
آپ نے فرمایا کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے، اگر کوئی کہے نا کہ سرکار ڈرا رہے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ، قیل لہم، انہیں کہا جائے گا قیامت تک جو کہیں گے، ما فی ھذا دلیل علی ما ذکرتم، اپنی دلیل کہیں اور سے ڈھونڈو، یہاں تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیس فی ھذا دلیل علی ما ذکرتم، کہ تم یہ مطلب نکال رہے ہو کہ جہاں طاعون ہے سرکار فرماتے ہیں وہاں نہ جاؤ، یعنی اس لیے کہ ڈر جاؤ، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ کہا یہ غلط ہے، یہ ہرگز سرکار کا مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِتَرْكِ الْقُدُومِ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، اس واسطے کہ اگر سرکار کا حکم نہ جانے والا کہ ادھر نہ جاؤ اگر طاعون سے خوف کی وجہ سے ہوتا تو پھر لَكَانَ يُطْلَقُ لِأَهْلِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ أَيْضًا الْخُرُوجُ مِنْهُ، تو پھر جہاں ہے وہاں بھی سرکار چھٹی دیتے کہ بچنا ہے تو نکل جاؤ، یہاں سے بچنا ہے تو نکل جاؤ۔ وہاں تم خود حدیث پیش کر رہے ہو کہ فرمایا کہ جہاں ہے وہاں سے نہ نکلو۔ اگر طاعون کا ڈر ہے کہ طاعون والی جگہ پہ مت جاؤ تو پھر بطریق اولا جہاں آئی ہے وہاں سے تو بھاگ جاؤ، یہ مطلب ہونا چاہیے تھا۔ جی جناب، مرزا جونیئر پلمبر جہلمی گرفتار ہو چکا ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیت کو مانتے ہی نہیں ہے۔ قتل کریں، پہلے پاکستانی 7100 قتل ہو جان گے جے، سارے مارو، پاکستانی صفائی کرو، سارے مارو، پاکستانی صفائی کرو۔ یعنی قادری تو ایک نکالے نا، الیاس قادری اور طاہر قادری، ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے۔ میں قتل نہیں کہتا، کیونکہ الیاس قادری صاحب اپنے لیے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا۔ قتل کا لفظ نہیں بولتے، شہید کا لفظ بولتے ہیں۔ تو ان دونوں میں یہ ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں گے، یہ ایسی بات نہ کریں۔ کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات، کیا زیادتی والی بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسی خام خواہ یعنی وہ ہے نا کہ نہیں، اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں میں اس پہ لگاؤں گا نا۔ ٹھیک ہے، بس آپ نے ٹھیک ہے نا، میں نہیں موقع میں اپنے روح راضی کروں گا۔ اور دوست کہہ رہے ہیں جناب اس خبر کو وائرل نہ کرو، کہیں اس کے جو فالورز ہیں اس کو چھڑانے کے لیے تھانے نہ پہنچ جائیں، ہاں جی، اس کی ضمانت نہ ہو جائے۔ بھول جاؤ جی، بھول جاؤ۔ یہ اتنا برا پھنسا ہے، اتنا برا پھنسا ہے کہ اتنی جلدی جو ہے نا، یہ کوئی 10-15 سال سے قریب تو یہ باہر اس کے آنے کی کوئی چانس نہیں ہے، بڑا برا پھنسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا نا، پیچھے گیا تو پولیس والوں نے اس کو بھی لمبے ڈال لینا، ہاں جی، لمبے پا لینا اس کو بھی، ہاں جی۔ وہ بس وہ فالوور 2-4 اس کے ہیں، بس وہ ویسے چتر بتر ہو جانے، کوئی یہ اتنا رولا نہیں ہے کوئی۔ اور میں نے تو پہلے عرض کی تھی کہ یہ جو یوٹیوب کے اوپر جو فالوور نظر آتے ہیں نا، یہ ہاتھی کے دانت ہیں، دکھتے کچھ اور ہے، اصل میں کچھ اور ہے، معاملہ تو کچھ اور ہے۔ تو بہرحال مبارک ہو میری طرف سے، آج افطاری میں لڈو وغیرہ تقسیم کریں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔